میرا نام کائنات ہے اور میری کہانی درد اور اذیت سے بھری ہوئی ہے۔ میں ایک غریب کسان کی بیٹی ہوں جس کا نام اسماعیل ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ گاؤں میں بہت کم ہی سہولیات تھیں، اس لیے زندگی بہت مشکل سے چل رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے بھی زیادہ مشکلات آگے میری منتظر ہوں گی۔ میری ماں ایک محنتی خاتون تھیں۔ وہ ہمیشہ میرے والد کے شانہ بشانہ ہو کر کھیتوں میں کام کرواتی اور ان کا ہاتھ بٹاتی تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور ہماری محدود ضروریات کو پورا کر سکیں۔ سارے دن کی جی توڑ محنت کے بعد شام کے وقت زمیندار کی بیٹھک پر جا کر میرا باپ کچھ پیسے لے آتا جس سے ہم رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے۔ میری ماں نے ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر میرا اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا، مگر اچانک ہی جوانی کے دنوں میں ہی ان کی صحت بری طرح سے خراب ہونے لگی۔ شاید خوراک کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو چھپائے رکھا، لیکن جب وہ بیمار ہوئیں تو ہمارے حالات مزید خراب ہو گئے۔ میرے والد کاشتکاری کے علاوہ قرضے بھی چکانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے زمیندار سے قرضہ لیتے اور میری ماں کا وقتی علاج کرواتے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ میری ماں کا ٹھیک سے علاج بھی نہ ہو سکا اور قرضہ بھی چڑھتا رہا۔ وہ دن بھی آ گیا جب میرے والد پر قرض کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک دن ہمارے گھر پر ایک خوفناک خبر آئی۔ گاؤں کا ظالم زمیندار جس کا نام چودھری زاہد تھا ہمارے گھر آیا۔ اس نے میرے والد کو اپنے قرض کے بدلے کچھ دینے کی بات کی۔ میرے والد کے چہرے پر بے بسی کی چھاپ تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے جھک گئے۔ چودھری زاہد نے کہا، اسماعیل، تمہارے قرض کے بدلے میں تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے والد کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا، مگر ہمارے حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ میں صرف 12 سال کی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کس راستے پر جا رہی ہے۔ مجھے تو ابھی اندھیرے سے بھی خوف آتا تھا۔ میں نے تو ابھی ٹھیک سے دنیا کو سمجھا بھی نہیں تھا۔ میں تو اکثر اپنے گھر میں ہی محدود رہتی تھی کیونکہ مجھے باہر کی دنیا سے بہت خوف آتا تھا۔ غربت نے شاید مجھے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر میں ڈرنے لگ جاتی اور سہم سی جاتی تھی۔ اب یہ اتنی بڑی خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی کہ چودھری مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس چودھری زاہد نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی ماں کو آخری بار گلے سے لگایا اور اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ یہ منظر دل چیر دینے والا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، مگر میں نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں چودھری کے ساتھ جانے سے انکار کروں گی تو میرا باپ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر مزید مجبور ہو جائے گا، اور پھر میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا آخری سہارا بھی میرا باپ تھا۔ یہ قرضہ اتر جائے گا تو وہ ان کی اچھے سے پرورش کر سکے گا اور انہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکے گا۔ میری ماں اس وقت بالکل بے بس بستر پر پڑی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو تاکید کی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہر وقت بیٹھی رہے۔ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً انہیں لا کر دے، کیونکہ وہ اب اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ میری ماں کی آنکھوں میں زارو قطار آنسو تھے، مگر میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اتنی ہمت میرے اندر کیسے آ گئی تھی، مگر مجھے یہ بھاری قدم اٹھانا پڑا تاکہ میرے گھر والے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ چودھری زاہد نے مجھے اپنے اس عالیشان گھر میں چلنے کو کہا، مگر وہاں میری کہانی کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ زاہد نے مجھے 50 لاکھ روپے میں ایک امیر آدمی کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 دن میں چودھری کے بنگلے پر اس کوٹھری میں بند رہی جہاں ملازمائیں مجھے کھانا دے کر جاتیں۔ میرا دن رات روتے ہوئے گزرتا تھا۔ میں گھر سے پہلی بار باہر نکلی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ان سب چیزوں کی عادی نہیں تھی۔ بار بار میری ماں کا بیمار چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور ایک ہی سوچ مجھے کھائے جاتی کہ میرے بغیر میری ماں کا کیا ہوگا۔ اگلی شام کو ایک ملازمہ میرے کمرے میں آئی۔ اس نے مجھے ایک لال رنگ کا جوڑا دیا اور کہا کہ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، چودھری صاحب تمہیں نکاح کر کے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے قرض کی رقم دگنی کر کے ایک امیر شخص سے تمہارے بدلے میں لے رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چودھری مجھے فروخت کر رہا تھا۔ میرے باپ نے چند ہزار روپے اس سے لیے تھے، مگر اب وہ میری قیمت لاکھوں کے بھاؤ لگا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لال جوڑا پہن کر میں چودھری کی بیٹھک میں آ گئی۔ میرے ساتھ ایک ملازمہ بھی کھڑی تھی میری حفاظت کے لیے۔ جب ہم بیٹھک میں آئے تو اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔
یہاں پر کچھ مرد حضرات موجود تھے۔ اس ملازمہ کے علاوہ اور کوئی بھی عورت میرے ساتھ یہاں پر نہیں تھی۔ وہ لوگ جو مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی عورت نہیں تھی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح کا نکاح ہے جس میں صرف مرد ہی دلہن کو لینے آئے ہیں۔ ملازمہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ تمہارے ہونے والے شوہر کا نام سلمان ہے۔ سامنے جو کالے رنگ کی شیروانی میں خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے اس سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر میں نے ایک نظر سلمان پر ڈالی جو بالکل خاموش ماتھے پر بل ڈالے زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں خوف اور بے بسی کو محسوس کیا۔ سلمان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ بالکل بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کوئی خوشی ہے۔ وہ منہ موڑے بیٹھا تھا جیسے اس کی موجودگی زبردستی ہو۔ زمیندار کی حویلی میں نکاح کی تیاریوں کا شور تھا۔ زمیندار خود کو بہت خوش محسوس کروا رہا تھا تاکہ ان لوگوں کو کوئی بھی تجسس نہ ہو اور وہ بھاری رقم ادا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ سلمان کے والد جن کا نام جمشید تھا انہوں نے سارے انتظامات خود دیکھے اور زمیندار کو 50 لاکھ روپے کی رقم دی۔ ان کی بات چیت میں صرف ایک سودا تھی، ایک قیمت پر بیچی گئی چیز۔ میرے دل کی حالت بیان سے باہر تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے سلمان سے رضامندی پوچھی تو سلمان نے بس سر ہلا کر ہاں کر دی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں نے اپنی ماں کی دعاؤں کو یاد کیا اور خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ نکاح کے بعد وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں نے کئی دفعہ سلمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو میرے سامنے ایک نیا اور عجیب و غریب منظر تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا اور پراسرار تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کسی کسی کمرے کی لائٹ جل رہی تھی ورنہ سبھی کمروں میں اندھیرا تھا اور سارا صحن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے سائے، اندھیرے کونے اور عجیب آوازیں میرے دل کو خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں نے کبھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں سوالات تھے مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر کے اندر مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جو میری نئی زندگی کا حصہ بننے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو تھی جو میرے لیے بالکل نئی تھی۔ یہ خوشبو میرے سر کو چکرا رہی تھی اور میرا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کمرہ بہت عجیب سا تھا۔ ایک بڑا سا پلنگ کمرے کے بیچ میں رکھا گیا تھا اور ایک سیاہ رنگ کی الماری۔ یہاں پر کوئی بھی آئینہ موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کی مگر میرے دل کا درد میری آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ سلمان نے اب تک ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو میرے دل میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ میری نئی زندگی ایک عجیب سے خاندان کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور ان کی حقیقت میرے لیے ایک بہت بڑا راز بنی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بہت کم بات کرتے تھے اور مجھ سے دور دور رہتے تھے۔ ان کے رویے میں ایک عجیب سی سرد مہری کا عنصر تھا جو مجھے ہمیشہ غیر محفوظ محسوس کراتا تھا۔ اگلی صبح جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو سلمان اب بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے گھٹن کا احساس ہوا اور میں فوراً باہر آئی تو ہال میں ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک میری طرف دیکھا اور میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ بہت سرد لہجے میں مجھ سے کہنے لگیں، یہاں کیوں کھڑی ہو لڑکی؟ اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں صبح کا ناشتہ وہیں مل جائے گا۔ میں ان سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں تمہاری ساس ہوں، میرا نام نائلہ ہے۔ یہ 2 ہی جملے انہوں نے مجھ سے بولے تھے۔ ان کی رنگت نہایت سفید تھی اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں میرے دل میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ سلمان بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی گہری اور پراسرار تھیں۔ نائلہ مجھ سے کم ہی بات کرتی تھیں اور جب بھی کرتی تھیں ان کی باتوں میں ایک عجیب سی سرد مہری ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب میری ساس نے مجھے ناشتہ کرنے کا کہا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں ناشتہ ختم کیا تو وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ باہر آؤ، تمہیں کچھ کام بتانا ہے، اور یہ ہرگز بھی مت سمجھنا کہ میں تمہیں یہاں کسی بہو وغیرہ کا درجہ ملے گا۔ ہم نے تمہیں ایک بھاری رقم دے کر خریدا ہے۔ وہ چودھری تمہیں اس طرح ہمارے ساتھ بھیج نہیں رہا تھا
اس لیے ہمیں تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر کے یہاں بلوانا پڑا۔ مجھے صرف گھر کی صفائی کی اجازت تھی، وہ مجھے کوئی دوسرا کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان کے گھر میں ہر چیز عجیب اور پراسرار تھی۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی قدیم تصاویر، اندھیرے کونے اور وہ سرگوشیاں جو رات کے وقت سنائی دیتی تھیں، یہ سب کچھ میرے دل میں خوف پیدا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سنا کہ نائلہ اور سلمان کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں دھیمی تھیں، مگر میں نے اتنا سن لیا کہ وہ مجھ سے متعلق بات کر رہے تھے۔ سلمان کی آواز میں ایک عجیب سا غصہ تھا، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے خاموش ہو گیا تھا۔ نائلہ کی بڑی بڑی آنکھیں ہر وقت میرے پیچھے محسوس ہوتی تھیں، جیسے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہوں۔ سلمان کا رویہ بھی ہمیشہ سرد اور بے رحم تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے دل سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میرے دن صفائی میں گزر جاتے اور راتیں خوف اور اندیشوں میں۔ ان کے گھر میں وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہر لمحہ ایک دوسرے سے مختلف اور پراسرار ہوتا تھا۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنی ماں کی دعاؤں کو یاد کرتی تھی اور اپنے رب سے مدد مانگتی تھی۔ سلمان کے خاندان کے افراد کی عجیب و غریب عادات میرے لیے ہمیشہ ایک معمہ بنی رہیں۔ ان کی حرکتیں، ان کے بات کرنے کا انداز، سب کچھ میرے دل میں خوف اور اندیشے پیدا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن جب میں اپنی ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے ایک قدیم کتاب دیکھی جو ایک دراز میں رکھی ہوئی تھی۔ کتاب پر عجیب و غریب نشانات تھے اور اس کی جلد عجیب سی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کتاب کو ہاتھ میں لیا اور اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ صفحات پر لکھے ہوئے الفاظ میری سمجھ سے تو باہر تھے، مگر ان کو دیکھتے ہی میرے دل میں خوف کا طوفان برپا ہو گیا۔ اس کتاب کے اندر بنی ہوئی عجیب و غریب اشکال اور قدیم زبان مجھے کسی اور ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں اس کتاب کو دیکھتے ہوئے عجیب طرح کے خوف اور وہم کا شکار ہو رہی تھی۔ میری نظریں اس کتاب سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ میں صفحے پلٹتی جا رہی تھی اور ایک سے ایک نئی چیز سامنے آتی جا رہی تھی۔ اس کتاب کو دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ مجھے اپنی سانس کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ تو جب انہوں نے مجھے پیچھے سے تیز آواز میں پکارا اور کہا، ارے لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا اور میں انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ جلدی سے کتاب دراز میں رکھ کر اسے بند کیا اور اپنی ساس سے کہنے لگی، نہیں آنٹی، وہ میں بس صفائی کر رہی تھی۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہ گئی، لیکن اس کے بعد کچھ کہا نہیں تو میں فوراً وہاں سے نکل آئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ آج تو مرتے مرتے بچی میں نے دل میں یہ سوچا اور شکر ادا کیا کہ میری ساس نے میرے ہاتھ میں وہ کتاب نہیں دیکھی، ورنہ شاید وہ میرا حشر خراب کر دیتی۔ لیکن وہ کتاب کیا تھی اور میری ساس کی دراز میں کیا کر رہی تھی؟ میں اپنے آپ میں سوچ رہی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سلمان نہ جانے کہاں تھا۔ مجھے اس کے آنے جانے کی فکر رہتی تھی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رہتا تھا، لیکن اسے تو میری بالکل بھی فکر نہیں تھی، نہ ہی وہ میری پرواہ کرتا تھا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس کے گھر والوں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کیوں کیا اور چودھری نے مجھے کیوں بیچ دیا۔ آج بھی اس بے جوڑ شادی پر میں حیران ہوتی تھی، لیکن شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اکیلے تنہا جب بیٹھی ہوتی تو اکثر اماں ابا یاد آتے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آتا تو میں رونے لگتی۔ میں سوچتی کہ ابا کیا کر رہے ہوں گے، کس طرح گھر کا گزارا ہوتا ہوگا، اماں کیا کرتی ہوں گی۔ بے مقصد سوچے میرے دماغ کو تھکانے لگتی، لیکن میری ساس نے اب مجھے گھر کے کاموں میں مشغول کر دیا تھا۔ میں سارا دن اس حویلی کی صفائی ستھرائی کرتی رہتی۔ اس دن بھی میں حویلی کے صحن سے صفائی کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، میں سلمان کو دیکھنے اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ حالانکہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، لیکن وہ الگ کمرے میں رہتا تھا اور مجھے الگ کمرہ دیا گیا تھا، جیسے کہ میری ساس نے پہلے سے ہی مجھے باور کروا دیا تھا کہ مجھے اس گھر میں بہو کا درجہ نہیں ملے گا، تو وہ تو ابھی بھی اسی بات پر قائم تھیں۔ یوں ہی میں سلمان کو دیکھنے گئی تو وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے کچھ غیر معمولی ہے۔ میں تھوڑا آگے بڑھائی، سلمان کو آواز دی، لیکن اس کی آواز نہیں آئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کا چہرہ سرخ محسوس ہو رہا تھا۔ بے اختیار میں چند قدم آگے چلتی آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا
اور یوں محسوس ہوا جیسے میں نے آگ کو چھو لیا ہو۔ سلمان کو تیز بخار تھا اور وہ یہاں پر طبیعت خرابی کے باعث پڑا ہوا تھا۔ میں گھبرا گئی اور اسی وقت اپنی ساس کو آوازیں دینے لگی اور کہا کہ دیکھیے آنٹی، سلمان کو کتنا بخار ہے اور یہ یہاں پر بے سود پڑا ہے۔ میری ساس بھی گھبرائی ہوئی سی وہاں پر پہنچی اور جب اسے بخار میں تڑپتا دیکھا تو فوراً دوا لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ سلمان کے کمرے میں مت آیا کرو، پھر بھی تم یہاں پر چلی آئی ہو۔ جاؤ یہاں سے، میں خود ہی دیکھ لوں گی اسے۔ میری ساس نے ڈپٹ کر مجھے کمرے سے نکال دیا اور میں خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سلمان کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ آخر اسے ہوا کیا؟ اتنا بخار کیسے ہو گیا؟ نہ جانے اس کی طبیعت کب سے خراب تھی، مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب جھانک کر دیکھا تو میری ساس ابھی بھی سلمان کے کمرے میں موجود تھی۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ میں دوبارہ اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت کوئی بھی لحاظ نہیں کرے گی اور مجھے ڈپٹ کر رکھ دے گی۔ تاہم مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور میں سلمان کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کب کیسے وہ میرے لیے اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں سوچنے لگتی اور اس کے بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ ابھی بھی جیسے ہی میری ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تو میں فوراً سلمان کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کے دیکھا تو بخار کی شدت کم ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس کی ماں نے کون سی دوا دی تھی۔ میں نے تو انہیں ڈاکٹر کو بلوانے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ دوا کے زیر اثر سلمان اس وقت سو رہا تھا، لیکن اس کے سوئے ہوئے چہرے پر پھیلی معصومیت دیکھنے پر میں جیسے گنگ رہ گئی تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دم اس کی پلکوں پر ارتعاش پیدا ہوا اور پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، پانی، جسے سن کر فوراً ہی میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو مجھے اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا جگ اور گلاس نظر آ گیا۔ میں نے فوراً اسے ایک گلاس پانی دیا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا، اور پھر جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو ایک دم جیسے چونک سا گیا، جیسے اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں یہاں پر موجود ہوں گی۔ پھر وہ اپنی بیماری کے باعث کچھ بولا نہیں، لیکن جو بھی تھا اس وقت اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں خاموشی سے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ بخار میں سر بہت درد کرتا ہے۔ اس وقت سلمان کا بھی سر درد کر رہا ہوگا۔ میں نے اسے راحت پہنچانے کے لیے اس کا سر دبانا شروع کیا تو کچھ دیر کے بعد سکون کے زیر اثر وہ سو گیا اور میں باقی کی رات اسی کے سرہانے بیٹھی رہی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں، کیونکہ وہاں جا کر بھی مجھے سلمان کی فکر لگی رہنی تھی۔ صبح تک سلمان کی طبیعت کافی بہتر تھی اور اپنی ساس کے آنے سے پہلے پہلے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ میں ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں یہاں رات بھر موجود رہی تھی۔ اسی لیے جب میری ساس اٹھی تو میں بھی تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آ گئی اور ان سے جب سلمان کی طبیعت کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بڑے روکھے سے انداز میں جواب دیا اور کہنے لگیں کہ اب وہ ٹھیک ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنا کام کرو۔ میری ساس کے اتنے مغرور انداز پر کئی بار تو میرا دل کٹ جاتا تھا، لیکن کیا کرتی، میں انہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تو وہ لوگ خرید کر لائے تھے اور میری منہ مانگی قیمت ادا کی گئی تھی، تو پھر اس گھر میں میری عزت کیسے ہوتی؟ آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہوئے میں حویلی کی صفائی کا کام شروع کر چکی تھی، اور پھر 2-3 گھنٹے کیسے گزرے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ آج سارا دن سلمان اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن شام تک وہ کافی بہتر تھا۔ جب وہ باہر آ کر بیٹھا تو بے اختیار میں نے اس کی طبیعت پوچھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ مجھے ڈانٹ نہ دے، لیکن اس نے اچھے سے جواب دیا اور کہنے لگا، میں پہلے سے بہتر ہوں، تمہارا شکریہ، تم نے رات کو میرا کافی خیال رکھا اور میرا سر دباتی رہی۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اسے اس بات کا علم ہوگا کہ میں اس کا سر دباتی رہی ہوں، اور پھر اس نے جس طرح میرا شکریہ ادا کیا میرا دل کھل سا گیا تھا، اور میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، نہیں، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اب مجھے گاہے بگاہے سلمان کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے کام میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ اس کی نظریں میرے وجود پر پڑتیں تو میرے ہاتھ لرزنے لگتے اور میرا وجود ایک دم ٹھنڈا ہونے لگتا۔
نہ جانے کیا بات تھی، وہ میری طرف کیوں بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے کام کو ادھورا چھوڑا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ سلمان کی امی نے اس کے لیے سوپ بنایا تھا تاکہ اسے راحت مل سکے اور بخار کی وجہ سے جو کمزوری ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ میں تو اتنا بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ اس کے لیے کچھ تیار کر دیتی، ویسے بھی مجھے کہاں ابھی اتنے کام آتے تھے۔ چھوٹی سی تو تھی، صرف 12 برس کی، کہ ایک سودے کے تحت اس حویلی میں چلی آئی۔ اگلے 1-2 دنوں تک سلمان بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اب اکثر وہ باہر چلا جاتا، اور جب وہ جاتا تو کئی گھنٹے غائب رہتا۔ نہ جانے وہ کیا کام کرتا تھا، مجھے تو آج تک معلوم ہی نہیں ہوا۔ لیکن اب سلمان میں ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ باہر اندر آتا جاتا تو اکثر جب مجھے دیکھتا تو میرا حال چال پوچھ لیتا۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ میرا حال چال تو پوچھ لیتا تھا، ورنہ اس کی ماں، میری ساس، مجھے دیکھتے ہی ماتھے پر تیوریاں چڑھا لیتی، اور نہ جانے ان کے چہرے پر کتنی نفرت اور غصے کے تاثرات آ جاتے تھے کہ میں اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ جاتی۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کون سا نقصان کیا تھا جو وہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتی تھی۔ مجھے افسوس تو ہوتا تھا، جس طرح میں اپنی ماں سے اچانک دور کر دی گئی، اور مجھے اپنی بیمار ماں کے حال چال کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اس طرح تو میں نائلہ کو اپنی ماں سمجھنا چاہتی تھی اور بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھیں۔ وہ مجھ سے کبھی اس طرح بے تکلف نہیں ہوئی جیسے ماں اور بیٹی ہوتی ہے۔ میں حسرت سے انہیں دیکھتی تھی، لیکن نائلہ کے اندر میرے لیے کوئی ممتا موجود نہیں تھی۔ سلمان کی طبیعت کو ٹھیک ہوئے آج تقریباً 10 دن ہو چکے تھے، جب ایک رات اچانک پیاس کے مارے میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر کی طرف آئی، لیکن اپنی ساس نائلہ کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے ایک فکرے نے میرے قدم روک لیے۔ یہ سلمان کی آواز تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، اماں آپ کو کچھ سوچنا چاہیے تھا، آپ نے اتنی کم عمر لڑکی کو منتخب کیا ہے، آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ یہ تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی تو وہ بچی ہے، تو آپ نے اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیا، میں کس طرح اس کے قریب جاؤں، کیسے اس کے ساتھ محبت کروں؟ سلمان جھنجھلاہٹ کے مارے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی ماں کہنے لگی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نکاح ہم نے کن حالات میں کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ہے، میں کبھی اس لڑکی کے لیے حامی نہ بھرتی اگر مجبوری نہ ہوتی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں بڑی مبہم سی تھیں، بڑی عجیب سی تھیں، جو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ضرور تھا جو سامنے تو دکھائی دے رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ سب سچ بھی ہے یا نہیں۔ اسی لیے جب میں کچن سے پانی لے کر واپس آنے لگی تو ایک دم میری ساس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سلمان باہر نکلا۔ وہ مجھے آتا دیکھ کر ٹھٹک سا گیا تھا اور بڑی پرسوچ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑا گھبرا گئی تھی اور اسی لیے تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، کیونکہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سلمان سمجھ رہا ہے کہ میں ان کی باتیں سننے کے لیے رکی ہوئی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ آ کر غصہ نہ کرے، کہیں وہ مجھے ڈانٹے نہ، مجھ پر ظلم نہ کرے۔ اسی لیے میں اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی، لیکن شکر ہے سلمان نے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی کوئی بات کہی، لیکن مجھے اب ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے سلمان اور اس کی ماں کے بیچ کیا کھچڑی پک رہی تھی، ان دونوں نے مجھے کس مقصد کے لیے یہاں پر رکھا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جو بھی تھا میں پریشان ضرور ہو گئی تھی۔ کچھ دن اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، جب ایک دن میں باہر حویلی کے صحن میں بڑی اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے اماں اور ابا بہت یاد آ رہے تھے اور ان کے بارے میں سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ 3 مہینے ہو گئے تھے میں نے دوبارہ اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور اس وقت میں بے حد اداس ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں یاد کر کے میں آنسو بہانے لگی تھی۔ نہ جانے سلمان کب وہاں پر آیا اور اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، لیکن میں پھر بھی گھبرا گئی تھی اور اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ کہنے لگا، پیار سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے آنسو بہاتے ہوئے اسے کہا، مجھے گھر والے یاد آ رہے ہیں، 3 مہینوں سے زیادہ ہو گئے ہیں میں اس گھر سے رخصت ہوئی ہوں اور ابھی تک میں دوبارہ ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی۔ نہ جانے اماں کس حال میں ہوں گی، وہ بہت بیمار تھیں اور ابا کا کام بھی چلا ہوگا کہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابا کے اوپر قرضہ تھا،
اسی وجہ سے تو انہوں نے مجھے چودھری کے گھر بھیج دیا تھا، لیکن چودھری نے مجھے آگے بھیج دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کی خیریت کیسے پتہ کروں۔ میں نے بے بسی کے عالم میں سلمان سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ایسا کرو، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ اس نے اتنا اچانک یہ کہا کہ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے وہاں لے جانے پر رضامند ہو جائے گا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور میری حیرت کو محسوس کر کے وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں نا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ راستے میں سلمان نے مجھ سے بہت باتیں کی اور تبھی میں نے بے اختیار اس سے پوچھ لیا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیوں آپ نے مجھ سے نکاح کیا جب کہ آپ اس شادی پر رضامند بھی نہیں تھے؟ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا اور پھر کہنے لگا، دراصل ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو تم نہیں جانتی، کیونکہ تم کم عمر ہو اور تمہیں کافی باتوں سے آگاہ نہیں کیا گیا، لیکن میں تمہیں آج ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلمان ایک جگہ پر رک گیا اور نیچے سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے برابر بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سلمان نے کہنا شروع کیا، دراصل تم نہیں جانتی ہو کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میری ماں جنات کی ملکہ ہے۔ میں جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم اس دنیا میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ایک کم عمر لڑکی سے میرا نکاح کیا جا سکے، کیونکہ جنات کے تخت کو پانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ایک کم عمر خوبصورت انسانی لڑکی سے نکاح کر کے جن زادوں کو بہت طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں نے بھی تمہارا انتخاب کیا اور ہم تمہارے لیے اتنی بھاری قیمت دینے پر بھی تیار ہو گئے تھے، کیونکہ تم نہیں جانتی جنات کے لیے تخت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہم ایک پوری دنیا پر راج کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی تخت کے اوپر حکومت کر چکے ہیں اور جب ان کا انتقال ہوا تو میرے سوتیلے بھائیوں نے اس تخت پر قبضہ کر لیا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھے۔ اسی لیے مجھے اپنی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آنا پڑا اور یہاں پر ایک کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا پڑا۔ اب ایک مخصوص مدت تک میں واپس نہیں جا سکتا، تب تک میں یہیں پر ہوں۔ سلمان نے اپنے بارے میں جب ساری تفصیل بتائی تو مجھے ایک دم حویلی میں ہونے والی ساری سرگوشیاں اور نائلہ کے دراز میں رکھی ہوئی وہ کتاب یاد آ گئی۔ میں جان گئی کہ آخر ان پراسرار سرگوشیوں اور اس خوفناک کتاب کا کیا مطلب تھا۔ وہ جنات کی کتاب تھی اور ہو سکتا ہے ان کے کسی اعمال اور منتروں کی کتاب ہو، لیکن بہرحال جو بھی تھا، میں یہ سن کر تھوڑی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ سلمان ایک جنزادہ ہے۔ وہ کہیں سے بھی جنزادہ نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نور کی کیفیت ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ پرسکون لگتا تھا۔ کبھی کبھار اسے غصہ آتا تو اس کی آنکھوں میں تیش نظر آنے لگتا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ مجھے کبھی اس کے جنزادہ ہونے پر گمان ہوا ہو۔ اور اب جب کہ اس نے اپنے منہ سے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی تو میں اس بات پر تو شک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور ویسے بھی وہ مجھ پر اتنی مہربانی کر رہا تھا کہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب نائلہ کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گی اور سلمان سے ناراض تو نہیں ہو سکیں گی، لیکن مجھے باتیں سناتی رہیں گی۔ لیکن اپنے ماں باپ سے ملنے کی خوشی میں مجھے وہ باتیں بھی منظور تھیں۔ اسی لیے میں سلمان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہا، آؤ اماں ابا سے ملنے چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں جب گھر پر پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں سیدھی اندر آ گئی۔ اماں سامنے ہی صحن میں موجود باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، جبکہ میرے باقی بہن بھائی صحن میں کھیل رہے تھے۔ وہ سب مجھے دیکھ کر شور مچانے لگے اور ایک دم بھاگ کر آ کر میری ٹانگوں کے ساتھ چپک گئے، جبکہ میں اماں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جو اب مجھے تندرست نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اماں بھی جیسے ایک دم ٹھٹک گئیں اور فوراً اٹھ کر باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کر مجھے سینے سے لگا کر رونے لگیں۔ میں نے بھی نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہانے لگی۔ جب ہم ایک دوسرے سے مل کر اچھی طرح رو لیں تو سلمان نے ہمیں الگ کیا اور کہنے لگا کہ بیٹھ کر مل لو، بات کر لو۔ یہ کیا ہوا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا؟ میں اور اماں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ اماں سے جب میں نے ان کی طبیعت وغیرہ کا پوچھا تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ اب وہ کافی بہتر ہیں۔ مسلسل علاج اور اچھی دعا اور خوراک نے ان کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کر دیا ہے۔
اماں کی طرف سے مجھے اطمینان ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اماں سے ابا کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ وہ ابھی کھیتوں میں ہی کام کر رہے ہیں، شام تک ہی گھر آئیں گے۔ جب بھی اماں اٹھ کر میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لانے لگی تو میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، بس آپ میرے پاس بیٹھیں، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں اماں سے کہا۔ اماں بھی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، جبکہ سلمان میرے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اور اس وقت تو وہ کوئی اور ہی سلمان لگ رہا تھا، نہایت خوش، مطمئن اور ہنسنے کھیلنے والا۔ اماں نے مجھ سے جب سلمان کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، تو میں بے ساختہ اماں سے کہنے لگی کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کی ماں اچھی نہیں ہے، وہ میرے اوپر ظلم کرتی ہیں، جبکہ سلمان نے آج تک کبھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ اماں نے سن کر سر ہلا دیا اور کہنے لگی تم فکر مت کرو، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اماں سے جب میں نے چودھری کے قرض کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ تیرے ابا نے قرض تو اتار دیا تھا، اب سب ٹھیک ہے، اور تیرے ابا کا کام بھی خوب چل نکلا ہے، اب حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ اماں کی زبانی یہ سب سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے میری قربانی کسی کام تو آئی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اور اب شام گہری ہونے لگی تھی، اسی لیے سلمان نے کہا کہ آؤ واپس چلتے ہیں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ اپنی ساس کے بارے میں سن کر میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ غصہ کریں گی، اور اگر میں اور دیر کرتی تو شاید وہ سلمان سے بھی ناراض ہوتی۔ اسی لیے میں فوراً اٹھ گئی اور اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھر سے نکل آئی۔ سلمان کے ساتھ واپسی کا سفر بڑی جلدی گزر گیا، حالانکہ جاتے ہوئے ہم نے خوب باتیں کی تھیں، لیکن واپسی کے سفر میں ہم دونوں خاموش تھے۔ مجھے اماں ابا سے بچھڑنے کا دکھ تھا، لیکن آج اماں کو صحت مند دیکھ کر میں بہت مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ سلمان نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا میں یہ تو نہیں جانتی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سوچ کی لکیریں مجھے اس کی اندرونی پریشانی کا پتہ دے رہی تھیں۔ گھر واپس آئے تو میری ساس بہت غصے میں تھی اور اس وقت حویلی کے صحن میں ہی ٹہل رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے سلمان کے ساتھ آتے دیکھا تو انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا اور کہنے لگیں سلمان تم اس کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ جبکہ وہ کہنے لگا اماں ہم یوں ہی ادھر ادھر گھومنے کے لیے گئے تھے، یہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی تھی، اسی لیے میں اسے باہر چکر لگوانے چلا گیا تھا، آپ فکر مت کریں۔ یہ کہتے ہوئے سلمان اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میری ساس نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا، ایسے کہ میں اپنی نظروں میں ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ تاہم میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں سلمان کی مشکور تھی جس کی بدولت آج میرے گھر والوں سے میری ملاقات ہو گئی تھی، لیکن مجھے ایک بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو سچ کیوں نہیں بتایا، آخر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ اگر وہ سچ بتا بھی دیتا تو کیا نائلہ اس سے ناراض ہوتی؟ میرے دل میں طرح طرح کے سوال چل رہے تھے اور ان کا جواب صرف سلمان کے پاس تھا۔ دوسرا، مجھے اب اپنے مستقبل کی فکر تھی۔ سلمان اگر واپس چلا جاتا تو میرا مستقبل کیا ہوتا؟ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے کر جاتا یا پھر مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیتا؟ اب اتنے دنوں میں سلمان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اس سے انسیت ہونے لگی تھی، اس کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، مسکرانا مجھے محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے میں اس کے بغیر رہ بھی پاتی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا اب یہ فیصلہ وقت نہیں کرنا تھا، اور پھر یہ 5 برس کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اب تقریباً 18 برس کی ہونے والی تھی، جوان اور خوبصورت تھی۔ حویلی میں گزارے گئے یہ 5 سال مجھے ہمیشہ یاد رہنے والے تھے، کیونکہ آج سلمان نے واپس اپنے قبیلے میں چلے جانا تھا، اور میں اپنے مستقبل کے حوالے سے تھوڑی فکر مند تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سلمان مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا یا پھر یہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن جو بھی تھا، میری جان اس وقت سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ سلمان کی تیاریاں مکمل تھیں، نائلہ نے بھی اپنی تیاری مکمل کر رکھی تھی، جبکہ ان لوگوں نے شام کو یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں بڑی اداس سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے سلمان کا بلاوا آیا، اور میں اٹھ کر باہر آئی تو نائلہ کہنے لگی کہ اپنی تیاری مکمل کر لو، تمہیں بھی شام کو نکلنا ہے۔ میں ایک دم خوشگوار حیرت میں گھر گئی، جیسے سلمان مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، لیکن نائلہ کے اگلے الفاظ نے میری خوش فہمی کے محل کو دھڑام سے گرا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، اور اب سے تم وہیں پر رہو گی، تمہارے لیے میں نے ایک نیا گھر خرید دیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ رقم تمہارے باپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے، تاکہ وہ اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکے اور تم لوگوں کو کسی بھی قسم کی مالی مشکل نہ ہو۔
نائلہ نے جب یہ کہا تو میرا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ ان 5 برسوں میں مجھے سلمان کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، اور جس طرح اب وہ میرا خیال رکھنے لگا تھا مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ لیکن نہیں، شاید وہ سب کچھ میرا گمان تھا۔ سلمان کو مجھ سے محبت نہیں تھی، بلکہ ساتھ رہتے ہوئے جو ایک نامعلوم سی انسیت ہوتی ہے وہ تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، کمرے میں آ کر میں رونے لگی تھی، اور اسی طرح میں نے اپنی تیاری کر لی۔ تیاری کیا کرنی تھی، تھوڑے سے کپڑے ہی تھے، انہیں سمیٹ کر ایک بیگ میں ڈال دیا، اور شام کو سلمان مجھے اماں ابا کے پاس چھوڑ گیا۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکلتی جا رہی ہے، اور میری آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی تھیں۔ سلمان تو چلا گیا، لیکن میرا خالی وجود مٹی کی ایک ڈھیری کی طرح بکھرتا چلا گیا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ چکی تھی۔ مجھے یہاں پر واپس آنے کا شوق تو تھا، لیکن اب یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ سلمان کی یادیں اور اس کا خیال رکھنا میرے ذہن سے محو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں روز اسے یاد کرتی اور خیالوں ہی خیالوں میں اس کے ساتھ باتیں کرتی۔ نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ اپنے ماں باپ کے گھر آئے ہوئے مجھے 1 سال ہونے والا تھا۔ اب تو اماں مجھ سے شادی پر اصرار کرنے لگی تھی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا نکاح تو سلمان کے ساتھ ہو چکا ہے، اب میں کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ میرے سختی سے کہنے پر اماں خاموش ہو گئیں، کیونکہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ لیکن اماں کا کہنا تھا کہ جب سلمان واپس نہیں آئے گا تو تم اس سے طلاق لے کر کسی اچھی جگہ پر شادی کر لو۔ لیکن میں اس بات کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے دن رات بہت بے کیف گزر رہے تھے، اور مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ سلمان مجھ سے اتنا غافل ہو جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کبھی کبھی میرے پاس چکر لگاتا رہے گا اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ لیکن 1 سال گزر جانے کے باوجود وہ ایک بار بھی یہاں پر نہیں آیا تھا، اور اس بات نے مجھے بہت مایوس کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی بے وقت ہو سکتی ہوں کہ سلمان کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی۔ اسی لیے مجھے بہت رونا آتا تھا، اور آج کل میں ہر بات پر رونے لگتی تھی۔ ایک دن اسی طرح اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی جب اچانک ایک مخصوص سی خوشبو محسوس ہوئی اور ایک آہٹ سی آئی تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ یہ خوشبو، یہ آہٹ میں پہچانتی تھی۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یوں لگا کہ اگر میں اٹھ کر دیکھوں گی تو کہیں پتھر کی نہ ہو جاؤں، کیونکہ مجھے یہ سلمان کی آہٹ لگ رہی تھی، اس کی خوشبو لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سلمان کھڑا تھا، اور وہ میری ہی طرف بڑی محبت اور عشق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بار بار اپنی پلکوں کو جھپکایا، لیکن وہ منظر نہیں بدلا۔ سلمان وہیں پر کھڑا تھا، اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بے اختیار اٹھ کر بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی اور کہنے لگی، تم آ گئے، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے میں بے تحاشا رونے لگی، جبکہ سلمان میری کمر کو سہلاتے ہوئے مجھے چپ کروا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہاں میں آ گیا، تم جانتی ہو کہ یہاں سے جا کر میں بہت پھنس چکا تھا اور مجھے بہت کام تھا۔ وہ سارے کام نپٹاتے نپٹاتے اتنا وقت گزر گیا، اور اب آج میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، اور اب میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ سلمان نے جب یہ کہا تو میں بے یقین بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، لیکن ان کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا جس نے میرے دل کو شاد کر دیا تھا، اور میں بڑی خوشی خوشی سلمان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اماں ابا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئے، اور ایک بار پھر سے میری رخصتی عمل میں لائی گئی۔ لیکن پہلے جو رخصتی ہوئی تھی وہ زور زبردستی اور ایک سودے کے تحت ہوئی تھی، اور اب جو رخصتی ہو رہی تھی وہ میرے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ اور محبت سے ہو رہی تھی۔ اب میں سلمان کے گھر اس کی محبت بن کر جا رہی تھی، اور میرے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ سلمان کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ آج میرے ماں باپ کے چہرے پر بھی میرے لیے کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ ان کے چہرے بھی خوشی سے جگمگا رہے تھے، اور میں سامنے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے سلمان کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری آنے والی زندگی اب بہت اچھی گزرے گی۔ میں اور سلمان ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں بھری، محبتوں بھری زندگی گزاریں گے، اور وہاں پر کسی غم، کسی دکھ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا۔